صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں. میرے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. اچھا، پہلے تو میں یہ سمجھی مشارب کہ یہ جو ہیں میں چونکہ ایک دوائیاں لے رہی ہوں اینٹی ڈپریسنٹس، تو ان کا سائیڈ افیکٹ ہے. لیکن پرسوں رات کو میں نے نئی بھی لی تو مجھے اپنے کمرے میں نا باہر وقت کچھ چیز نظر آ رہی ہے. اچھا. ایسا ہوا کہ 2-3 دن پہلے میں نماز پڑھی تھی تو میرے بیڈ کے اس کارنر پہ ایک کالی رنگ کی بلی کھڑی تھی. ہاں، اور لگاتار مجھے دیکھے جا رہی ہے. اس کی آئیز بالکل لال تھی. چلیں، انسان سوچتا ہے کوئی ایسی چیز کھڑ 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 تو ہوتی رہتی ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے کمرے میں کوئی چوہا ہے یا کوئی چیز ہے. بڑی دیکھنے کی کوشش ابھی کی، بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. ہاں. اچھا، پھر یہ میرا جو ساتھ ڈک ہے اس کے اندر جو ہے نا، مجھے رات کو پردہ نہیں ہوتا، ہاف ہوتا ہے، تو وہاں سے جو ہے نا ہوا ایسی چلتی ہے اور کچھ عجیب سی اسمیل آتی ہے. جب بھی آپ یاد رکھیے کہ جب بھی یہ چیزیں انفیسٹیٹ کرتی ہیں یا گھستی ہیں کسی کے گھر میں یا جگہ میں، تو 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی علامت ہوتی ہیں. ایک تو بے وجہ کوئی چیز ہونا. ہمیں بچپن سے ابا نے ٹرین کیا تھا کہ گاڑی میں بھی ہم بیٹھتے تھے نا، کہتے تھے کوئی آواز آئے تو مجھے بتانا. تو گھر میں بھی ہمیں عادت ہوگی کوئی آواز ہے تو بتانا. میں ہمیشہ اٹھ کے انویسٹیگیٹ کرتی ہوں اگر رات کو کچھ چیز گری ہے، کیا گرا، کب گرا، کیسے گرا، کیوں گرا. تو میں نے سوچا کہ سوائے بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے بات کروں، میں آپ سے بات کروں کیونکہ آپ ایسے شوز کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ میں کل رات کو سو رہی تھی اور میں نے اس لیے آپ کو ارجنٹ فون کیا. مجھے کسی نے پچھلے 15-20 دن سے مجھے کوئی گرانا چاہ رہا ہے. کبھی میں دیکھتی ہوں میں سیڑھیوں پہ ہوں کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ میں کہیں کھڑی ہوں اور مجھے کوئی دھکا دے رہا ہے. اچھا. لیکن کل رات ایکچولی مجھے کسی نے دھکا دیا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ فزیکلی آپ کو نہیں ٹچ کر سکتی، یہ دماغی آپ کے اندر. میں کبھی اس بستر سے نہیں گری. 3-4 سال ہو گئے مجھے اسی گھر میں اسی کمرے میں رہتے ہوئے. کل میں بالکل الٹ کیسے نیچے آ گئی. میرے ہاتھ پہ نیل ہے، میرے سر پہ اتنا بڑا زخم، اس کا خون میرے تکیے پہ تھا. 3 بج رہے تھے. میں گھبرا کے اٹھی، تینوں کل پڑے، آیت الکرسی پڑھی، پھونکا اپنے گرد. لیکن کمرے میں ایک ایسی اسمیل تھی جیسے آپ ماچس جلاتے ہیں نا، وہ جو ایک فاسفورس کی کہتے ہیں جنات جو ہے نا آگ سے بنے ہیں، اور ان کے وہاں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کی وجود کی خوشبو فاسفورس سے آتی ہے. میرے کمرے میں بہت زیادہ فاسفورس کی اسمیل. تو میں اتنی پریشان اٹھی. پھر میں نے سوچا ابھی میں 3 بجے رات کے سب کو کیا جگاؤں، کیا کر لے گا کوئی. آپ یہی ہے کہ آہستہ سے اپنی تسبیح پڑھتے رہیں. کل ناس جو ہے تو وہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کا جب مجھے فون آیا تو آپ سے جب بھی بات ہوئی بڑے ایک لائٹر نوٹ پہ بڑی اچھی آپ کمیونیکیشن، لیکن آپ ان کے خاص خوف تھا ان کے لہجے میں. آپ کافی ڈری ہوئی تھی اور کافی آپ نے پھر کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. لارا روخ صاحبہ، آپ کے ساتھ جو یہاں پہ معاملات گھر میں لاسٹ ٹائم میں جب ہم نے وہ چیزیں بلائی تھیں، ہاں جی، وہ بچے کے روپ میں آئی تھیں، جی جی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہاں پہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہوتی ہیں. ہاں جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو گئی یہ چیزیں یا ادھر رہنے لگ گئی ہیں؟ ہاں جی، یہ ایکچولی کسی نے میرا اپنا موکل میرے لیے بھیجا بھجوائے ہیں. جی ہاں. مجھے بہت کلیئر شکل نظر آئی ہے. پہلے تو مجھے ایک عورت کی شکل نظر آئی تھی. اچھا. اور میں سمجھی کہ میں بہت زیادہ شاید آن ریکارڈ کہتی ہوں عمران خان کی طرفداری کرتی ہوں، یا وہ تو ان کی بیگم بھی چونکہ یہ اس کام میں ہیں تو شاید انہوں نے. لیکن 2-3 لوگوں نے کہا. ایک سعودی عربیہ میں ہمارے جاننے والے ہیں جو اکثر مجھے جو بھی ہونا لگتا ہے پریڈکشنز وہ مجھے بھیجتے ہیں اور مجھے بڑا صاف کہتے ہیں میرے موکلات ہیں. اور یہ میں نے شاید 2-3 دن پہلے ان کو غلطی سے بلاک کر دیا. انہوں نے میرے جو دوسرا اسسٹنٹ ہے اس کو بھی فون کیا، میرے ایک اور پارٹنر ہے فلک، ان کو بھی فون کیا. سب کو فون کر کے پوچھتے رہے کہ کیوں مجھ سے بات نہیں کری. شاید انہوں نے اپنا موکل بھیجا کیونکہ 4-5 دن سے بہت کلیئر شکل نظر آ رہی ہے مجھے ان کی بھی اور اس وہ جن کی صورت میں ہے جو بھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ تھوڑا سا ہم اس کو بلائیں اور چیزوں کو دیکھیں کہ اس گھر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں لوگوں کو کی اویئرنیس کے لیے بھی بتانا چاہوں گی. یہاں دیکھیں، جب آپ کو کوئی مشکل وقت ہوتا ہے نا تو آپ قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہو سب سے پہلے. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ کو چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو ملے ایسے مجموعہ سا. تو یہ میں نے جامع الوظائف خریدا. ٹھیک ہے. اب مشارف بات یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو بک ہے یہ کسی سنی کی ہے، شیعہ کی ہے، کسی مجھے تو فقہوں کا پتہ ہی بہت بعد میں لگا.
کہ اتنے بہت سے ہمارے ہاں فقے ہیں جن کا ہر ایک کا اپنا وہ ہے ریڈنگ ہے یا اپنا تجزیہ ہے یا اپنی کنکلوژنس ہیں مذہب کے بارے میں. تو ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نا چھنی لے کے نا چھان لیں. جو چیزیں قرآن سے ہیں اور دی ہوئی ہیں اس کے نیچے سورت کا نام اور سب دیا ہوا ہے, آپ اس کو پھر بھی چیک کر لیں اور پھر کسی کو بتائیں کہ جی یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا اچھی ہے. آپ دیکھیں گے اس میں میں نے بہت سے مارک لگائے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ سارے. یہ جو چیزیں کسی ہمارے پوچھتے ہیں لوگ کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے, اس کے لیے نکالتے ہیں, پھر ہم 2-3 جگہ اور سے نکالتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں اور پھر کسی کو پڑھنے کو دیتے ہیں. اچھا دوسرا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ لوگ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کس حوالے سے رابطہ کریں؟ پہلی بات تو یہ مطلب ان کے اوپر اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا ایز اے پامسٹلی آپ ایز اے پامسٹ بھی آپ کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ سائیکک ریڈر بھی ہیں, تو تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے وضاحت کر دیں کہ آپ سے اگر رابطہ کوئی کرے تو کس ایشوز یا کس حوالے سے زیادہ کرے. اچھا مشارے پامسٹ تو میں بھی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے جہاں میں کسی کو بلاؤں اور ان کے, کیونکہ ہاتھ دیکھے بغیر یہ بھی مجھے اللہ کا گفٹ ہے. میں نے اس پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی, جس پہ اس کے اوپر لاکھوں کتابیں ہیں, لوگ پڑھ کر ہی بنتے ہیں, لیکن مجھے اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے. اچھا تو میں صرف اس پر سائیکک ریڈنگ کری ہوں, میں آن لائن کرتی ہوں ویڈیو پہ. میں آپ کو بتاؤں مشارہ, ویڈیو پہ بات کرتے ہوئے مجھے آپ کے اندر تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ جنات ہیں یا آپ پہ کالا جادو ہوا ہے, آپ کی آنکھوں کا ایک پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ پہ صرف نظر ہوئی ہے, آپ کی آنکھیں ایک ڈفرینٹ طرح سے بدل جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں آبزرو کرنے کے لیے میں ان سے ویڈیو پہ بات کرتی ہوں, اور مجھے صرف ان کا نام اور ان کی شکل چاہیے ہوتی ہے. اچھا لوگ اپنی نا ڈیٹ آف برتھ بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کی ماں کی طرف نام بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ کرتے ہیں جو چھی ٹائپ نکالتے ہیں, یا جو اگر آپ عامل کے پاس جاتے ہو تو وہ جو نکالتے ہیں, برج نکالتے ہیں, اور یہ چیزیں مجھے یہ نہیں آتی. یہ مجھے جو الہامیت ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بندے کو دیکھ کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اس کا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. دوسری بات بشارت بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے یہاں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کو یہ بتا تو دوں گی, میں اس کا حل بھی بتا دوں گی, لیکن میں فیوچر پریڈکشن نہیں کروں گی. لوگ اکثر 80% لوگ یہ کال کرتے ہیں کہ ہاں بتائیں اگلے سال ہماری کیسا رہے گا, بھائی ہماری ترقی ہوگی کہ نہیں. آج کل وہ کافی چل رہا ہے کہ ارتھ کوئک ٹرکی میں آیا ہے تو وہ پریڈکشن ہو رہی ہیں جی پاکستان میں بھی خدا نخواستہ آنے کا, مطلب وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اچھا دوسرا لارا رخ صاحبہ, آپ سے تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ آج کل جو ہم پتھر پہنتے ہیں انگوٹھیوں میں اور باقی کچھ ٹیرو کارڈز کے بارے میں آج کل کافی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا پیرانارمل میں رہتے ہوئے کیا اس کا تعلق ہے ان دونوں چیزوں کا؟ اچھا پتھروں کا تو بہت زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ کہا تھا کہ یا فیروزہ یا کیک کا انہوں نے کہا تھا. میں نے بھی آج دیکھیں گے آپ بہت سے پتھر پہنے ہیں جب سے میں ڈری ہوں. کالا جو پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے, وہ اکثر جو آکیولٹس میں ہوتے ہیں لوگ جو کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کوئی بھی برائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کالا پتھر ٹھیک ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہ جوچھی ووچھی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کالا پتھر ضرور ہوتا ہے, بھلے کالا عقیق ہو یا کالا منکا ہو یا کالا جو بھی ہو, کالا انہوں نے ضرور پہنا ہوتا ہے. اچھا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رنگوں کی بھی بہت ذری اہمیت ہے ہمارے اس تمام سٹڈیز میں. مجھے جو اورا نظر آتا ہے آپ کے گرد وہ ہمیشہ کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ریڈ ہوتا ہے تو مینز آپ غصے میں ہیں, اگر ہرا ہوتا ہے مینز آپ اداس ہیں, نیلا ہوتا ہے آپ کام ہے صحت مند ہیں, اورنج ہوتا ہے مینز آپ کو کوئی بیماری ہے, پیلا ہوتا ہے مینز آپ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں. اس طرح کا آپ کے اورا سے بھی کلرز. اسی طرح ہمارے کپڑوں کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کالا جو ہے وہ ہمیشہ بیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب بہت سی جگہ ہیں جہاں کالا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ پی کے میں بھی ادھر نے بڑا اچھا دکھایا تھا کہ وہ کالا ایک جگہ وہ پہنتے ہیں جنازے کے لیے, ایک جگہ وائٹ پہنتے ہیں اور وائٹ برائڈل ڈریس بھی ہوتا ہے. ایسی وائٹ جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی کی نشانی ہوتی ہے. اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ کو بہت زیادہ پسند کیا وہ ہرا رنگ زندگی کا رنگ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز جو آپ کھاتے ہیں اور آپ کو زندگی دیتی ہے وہ ہرے رنگ سے پیدا ہوتی ہے. سو ویری ویری کامن. اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں پانی ہے, اگر آپ سوئمنگ کریں آپ کا جسم پورا اس سے ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز نکل گئی باہر. واٹر تھراپی ہے دنیا میں, اسٹونز کی ریڈنگز ہیں, یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے
ہم بہت سے ڈفرنٹ طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے ہم ٹیرو کارڈز بھی کرتے ہیں. اب میرے پاس جو یہ ہے ٹیرو کارڈ ریڈر، یہ ہے دا مسٹک ڈریمر. ٹھیک ہے. مسٹک کہتے ہیں جس کو کہ انجانے کا. اوکے. پورا آپ نے اب کیا ہے، میں پچھلے 3-4 مہینے سے جب سے میرے پاس نیٹ فلکس آیا، میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہوں وچ کرافٹ کی موویز دیکھنے میں، اور اس میں میری اپنی فیلڈ بھی ہے، مجھے اس سے تعلق بھی لگتا ہے اور اس سے مجھے آواز بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہی تھی یہ جو ہے مسٹک ڈریمر. اب تھوڑا سا اس کو اگر زوم کر سکیں، یہ آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ مسٹکس ہیں. مسٹکس ہوتے ہیں جو ہماری زبان میں تو ان کو صوفی کہا جاتا ہے، جو دنیا سے کنارہ کر لیتے ہیں، ہرمٹس ہوتے ہیں، کہیں اوپر ایک غار میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ایک پیر تھے سوات میں، بابا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، ہم ان کو ملنے کے لیے گئے سوات. اوپر پہاڑوں میں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پردہ کھینچ کے بات کرتے تھے، شکل بھی نہیں دکھاتے تھے. سو یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے استعمال بھی. ہاں استعمال ٹھیک ہے. اس سے ایک اور چیز بتا دیں کہ ٹیرو کارڈز کے تھرو کیا وہ مخلوق کو بھی بلایا جاتا ہے یا صرف آپ کے اور معاملات ہوتے ہیں اس میں؟ نہیں، ٹیرو کارڈز کے تھرو آپ کسی مخلوق کو نہیں بلا سکتے، لیکن آپ ان سے بات جیسے اوجو بورڈ سے جو ہم نے کیا بھی تھا ریسنٹ، ہم اس سے ٹیرو کارڈ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی روح بلا لی، ٹھیک ہے، یا جو ہمارے پاس اس پر جن صاحب جو ہمارے کمرے میں ہیں ان کو بلا لیا اور انہوں نے جواب دیے. ٹھیک ہو گیا. تو جو کارڈ نکلے گا وہ ان کی پیشن گوئی ہوگی، وہ جیسے بتا رہے ہیں ہمیں جی یہ اس کا جواب ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا آپ کو پتہ ہے نا میرے گھر میں ایک کمرہ ہے جو میں جی بالکل، میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس کمرے میں ہم جب لاسٹ ٹائم ناظرین جو ہم نے پروگرام کیا تھا، بہت زیادہ آپ لوگوں کا اچھا فیڈ بیک تھا، وائرل بھی کافی ہوا تھا. لالا رخ صاحبہ نے وہاں پہ جو بھی ان کے ساتھ معاملات، جو چیزیں ان کے پاس ہیں یا جنات ہیں، اس کو بلایا تھا انہوں نے پڑھائی کر کے، اور بہت کلیئر وہاں پہ چیزیں نظر آئی تھیں. ایک بچے کی صورت میں وہ مخلوق آئی جو اکثر یہ دیکھتی بھی تھیں پہلے، وہ بہت انسانی شکل میں وہ سامنے آیا. آج ہم دیکھیں گے اور اوپر جا کے آپ پڑھائی بھی کیجیے گا، آپ کے ساتھ بھی جو چیزیں اٹیچڈ ہو رہی ہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے ناظرین آج ہمیں کیا نظر آتا ہے. کیا وہ بچہ دوبارہ نظر آتا ہے، یا کوئی اور خاتون نظر آتی ہے، یا ہمارے بیچوں بیچ کیا ایسی پیرانارمل ہیپننگ ہوتی ہے. تو ہم اس پہ آج انویسٹیگیٹ کریں گے اور ان سے اور بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں اکثر جس کو ہم ڈیولز ٹائم کہتے ہیں، ایولز ٹائم، رات کے 2 بجے کے بعد ہم بھی جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 12 بجے کے بعد جائیں یا اس ٹائم پہ جائیں، اذانوں سے پہلے پہلے. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. اکثر رات کو لوگ سوتے ہوئے، ایک تو رات کے 3 بجے اکثر اٹھ جاتے ہیں اور ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان سے اٹھا نہیں جاتا. ہمیں اکثر یہ آپ کو بھی شاید اس کا علم ہو کہ بہت سے ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں کہ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اور اچانک سے دباؤ پڑتا ہے اور ہم اٹھ نہیں پاتے اور ہمیں خوف آتا ہے رات کے 3 بجے اکثر یا 2 بجے. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. اچھا مشارہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے کہ قرآن شریف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اس میں یہ ہے جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے ٹائم کا، وہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت عشاء کی اذان جب ہوتی ہے، مغرب کے بعد اور عشاء کی اذان کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ چھوڑیں. اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو ان کو مغرب عشاء کی اذان کے بعد چھوڑیں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت میں تمام جنات چھوڑ دیے جاتے ہیں، شیطانی قوتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، روحیں نکل آتی ہیں اور تمام. اب دیکھیں پہلے کے زمانے میں جب لائٹ نہیں تھی تو لوگ فجر کے وقت اٹھتے تھے اور مغرب عشاء کے وقت سو جاتے تھے. یہ آپ کا سونے کا الارم ہوتا تھا ایک طرح سے. اب چونکہ ہم جاگتے رہتے ہیں اور لائٹس نے روشنی سے، چونکہ جنات اور روحیں اور یہ چیزیں روشنی میں نمودار نہیں ہوتی، انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا لیا ہے. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 کے بعد جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں. کیونکہ ایک تو مجھے یہ بتایا نا، اگر اتنا شور ہے آپ کے گھر میں، ٹی وی لگا ہوا ہے، اور وہ تو آپ کو کیسے ایک چھن کیسے سنائی دے گی. جو میرے محلے میں جو آتی تھی روح، وہ اس کے آنے کا ریزن یہ ہوتا تھا، اس پتہ ایسے چلتا تھا کہ وہ اس کی پائل کی چھنکار چھنگ چھنگ ہوتا تھا. تو میرے ابا کہتے ہیں کہ ہم لوگ دروازے بند کر لیتے تھے اور لائٹیں بند کر لیتے تھے. ٹھیک ہے،
یہ ٹائم بہت ایلیمنٹ ٹائم کا ہر فلم میں بھی دکھایا گیا ہے, ہر جگہ ذکر بھی کیا گیا ہے, ڈیولز ٹائم ہے یہ. اور یہ جو ہے آپ کو اس وقت اپنی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ نائٹ تک نہ جاگیں اور اپنا یہ صحیح کر لیں, صبح فجر کے وقت جاگیں اور رات کو سو جائیں. لیکن ہم لوگ اب اس کی پابندی نہیں کر سکتے. دکانیں ہمارے ملک میں 10 بجے تک کھلی ہیں, شادی ہال 10 بجے تک کھلے ہیں, تو ہم کیسے سو جائیں 11 بجے 12 بجے؟ سو وہ تھوڑا سا ٹائم کو ہم نے پیچھے کو دھکا دیا ہے, لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بالکل اسی طرح. ابھی ہم اس لوکیشن پہ چلتے ہیں جہاں پہ آپ کا بیسیکلی آپ انٹریکشن ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ اکیلے ٹائم میں جب بیٹھتی ہیں وہ چیزوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ لالہ رخ صاحبہ جو ہیں وہ کس چیز کو سامنے بلاتی ہیں پڑھائی کر کے, اور ہمیں آج کیا چیزیں نظر آتی ہیں. سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا, اور آئیے چلتے ہیں اس لوکیشن کی جانب. آئیے. جی ناظرین, ابھی ہم اوپر والے پورشن پہ آ چکے ہیں. لالہ رخ صاحبہ یہاں پہ پڑھائی کر رہی ہیں, ابھی شروع کرنے لگی ہیں. یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک چھوٹے بچے کو کیپچر کیا تھا, جو لالہ رخ صاحبہ نے اپنی پڑھائی کے ذریعے اس کو بلایا تھا یہاں پہ. یہ وہ جگہ ہے, یہ ٹیرس کے ساتھ والے ایریا دکھانا لی, تھوڑا آگے جانا. بہت ہی کلیئر بچہ نظر آیا تھا ناظرین اس جگہ پہ. آج ہم دیکھیں گے کہ پڑھائی سے کہ کیا کوئی چیز نظر آتی ہے. وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی وہ چیز سامنے آتی ہے یا تو کوئی جانور کی شکل میں سامنے آئے گی یا کچھ انسانی روپ وہ دھارتے ہیں, لازمی بات ہے, کیونکہ اپنی شکل میں آنا وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے. پہلی بات, ایک اللہ کا پردہ ہے کہ ایک انسانی آنکھ, ہر انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی, تو وہ انسانی شکل میں, بچے کی شکل میں سامنے آتے ہیں. لالہ رخ صاحبہ کی جانب چلتے ہیں, وہ ابھی پڑھائی کر رہی ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیا آج وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے یہاں ہوتے ہوئے. تو شارب ذرا مشکل ہوتا ہے اتنے شور اور آواز. جی رات کی تاریکی میں کرنا چاہیے. ایسے گنجان آباد علاقہ میں مشکل ہو جاتا ہے. آپ کوشش کریں, ٹیک یور ٹائم, آپ ٹائم لیں, اس کو دیکھیں پراپرلی. ناظرین, لالہ رخ صاحبہ جو ہیں وہ پڑھائی کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ معاملات یہاں پہ چیزیں اٹیچڈ ہوئی ہوئی ہیں یا ان کو نظر آ رہی ہیں تو وہ کون ہے اور آج کیا ہو سکتا ہے, کیا نظر آ سکتا ہے. سردی ہے, مشاعر کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. جی جی دیکھیں, جنات, روحیں, سب چیزیں خوشبو سے بہت اٹریکٹ ہوتی جی ہیں, اس لیے میں نے یہ خوشبو جلائی ہوئی ہے. جی جی پاکستان میں بھی بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں جن کو آپ کوئلے کے اوپر رکھیں تو خوشبو آتی ہے. یہ مغرب کے وقت ضرور کیا کریں, جمعرات کو ضرور کیا کریں اپنے گھر میں, اور کچھ میٹھا بنا کے جنات کے لیے رکھا کریں. جی جی ان کو میٹھا بہت پسند ہے, جی مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لالہ رخ صاحبہ جو ہیں وہ اس پروسیجر کی جانب ہیں, اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائٹس وغیرہ ہم لوگوں نے بند کر دی ہیں. کچھ آ رہا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ آنے کا نام بتا دیتے کسی نہ کسی طرح سے ضرور. علی دھیان سے, علی بلشارب خیال سے رہنا. علی دھیان سے, علی دھیان سے, علی دھیان سے. استغفر اللہ. آ رہے آ گیا. او اللہ, علی دھیان سے. استغفر اللہ. آ رہے آ گیا. او اللہ. اچھا مشارب, آپ اپنے باہر لائٹ جلا لیں. ادھر دکھاؤ. اب ٹھیک ہیں, اب ٹھیک ہیں. جی جی, بس جسم کانپ رہا ہے. اللہ
یار یہ ریکارڈ ہوا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول السلام علیکم حافظ. لائٹیں جلا دی. لائٹ چل گئی. مشارب اس کو نکالنا ہے گھر سے. یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے, میرا جسم پورا کانپ رہا ہے اس وقت. میں گھبرا گیا ہوں ناظرین کہ انہوں نے کہا کہ وہ چیز آ گئی ہے, آ رہی ہے. زیادہ کپ کپی ان کو شروع ہو گئی, پریشانیت. مجھے نہیں تھا کہ یہ اندازہ کہ ود ان فیو سیکنڈس آئی سویئر یہ نائٹ ویژن پہ بھی ریکارڈ ہوا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ دروازہ بند ہوا ہے. علی کیمرامین میرے سامنے موجود ہیں, مس موجود ہیں, میں یہاں موجود ہوں, اور ابھی وہ دوبارہ سے نہ سامنے آ جائے مجھے تو ابھی تو یہی ہے. ہاں اب دروازہ آپ کھولیں, دیکھیں کوئی ہے باہر. آرام سے کھولیے گا, تھوڑا سا کھولیے گا, پورا نہ کھولیں. دیکھیے آپ کو نقصان. لائٹ دے لائٹ. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ. کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دھیان سے دیکھا, دھیان سے بنا ایسے سے خیال سے دیکھیے کوئی ہے باہر. اوئے استغفر اللہ اکبر. او اللہ اکبر. دیکھیے کوئی ہے باہر. اوئے استغفر اللہ اکبر. او اللہ اکبر, یا کوئی چیز کھڑی ہے. اچھا آپ ادھر آ جائیں, دروازہ بند کر دیں, دروازہ بند کر دیں. مشارف وہ چیز باہر نہیں جائیں, اندر آ جائیں, دروازہ بند کریں. ابھی اس کو بھیجنا بھی ہے پلیز. قسم سے یہاں پہ کوئی چیز کھڑی تھی. ہاں تو میں نے آپ کو کہا ہے نا وہ آیا ہے. اب وہ کس شیپ میں ہے؟ وہ ادھر علی ادھر آئے, علی ادھر آئے. یہ دکھا یہ بال آئی ہے. باقاعدہ کوئی چیز کھڑی تھی. آپ ایڈٹ پہ دیکھیں ناظرین, یہاں پہ کوئی چھوٹی عمر کی بچی ہوتی ہے, چھوٹی چائلڈ, وہ یہاں پہ تھی. کالی لباس تھا اس کا, کالی شکل تھی, بال آگے تھے. اللہ اکبر. میں باقاعدہ, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ قسم لے لیں کہ وہ چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. نہیں مشارب, میں نے تو دیکھا ہے نا, میں بتا رہی ہوں آپ کو, ہم اس یہ جھوٹ نہیں ہے. میرے پاس یہ چیز مجھے بہت تنگ کر رہی ہے. آج میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ہوں گے تو اس کو اب بھیجنے کا کچھ کریں گے. دروازہ بند کر دیں. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ بچہ نظر آیا تھا, لیکن ابھی جب دروازہ بند ہوا ہے تو آپ نے کہا باہر دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں. دروازہ میں نے جیسے اوپن کیا ہے, یہ جو کارنر ہے دروازے کا, اندھیرا تھا باہر, نائٹ ویژن پہ نظر آئی ہے وہ چیز, فل اندھیرا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ساتھ کوئی مخلوق, چھوٹی, بہت چھوٹی چائلڈ, ایک چھوٹی عمر کی بچی تھی, ہارڈلی آئی تھنک 5 سال کی ہوگی یا 6 سال کی, اور وہ کالا سا لباس ہے, بال اس کے فیس پہ ہیں سارے, آپ ایڈٹ پہ دیکھیے گا. اور اس کے بعد گیند گری ہے, بال باقاعدہ, مطلب اتنا کلیئر پروف ملا ہے آپ کے سامنے. اور آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی بالکل, ابھی, وہ ختم ہوتی جاتی ہے. کیا سامنے آ سکتے ہو جو بھی اللہ کی مخلوق ہو؟ اچھا آپ اب چپ رہے, میں اسے بلاتی ہوں. جی جی, بسم اللہ. آ جاؤ بیٹا, آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آ جاؤ. آپ علی دروازہ, علی لائٹ بند کر دیں, اور اس کو یہ اپنی بھی لائٹ ذرا بند کیجیے گا, ذرا کیمرے کی لائٹ بند کرنا علی. اور یہاں پہ مگر وہ سامنے نہ آ جائے. اللہ آ جائے, استغفر اللہ, آ جاؤ, استغفر اللہ. اچھا آ جاؤ. ہم صرف 3 لوگ یہاں موجود ہیں. یہ کچھ آوازیں ہیں, میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. یہ جی یہ اوپر چھت پہ بھی یہ اکیلے نہیں ہوتے مشارب, اکثر ان کے دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں آج بھی ہے, ناک ہو رہا ہے. جی آ جاؤ. کون ہے؟ اس کو باہر بھیجنا ہے, اور ہم لوگ سب اس کو بھیجنا ہے, ہم نے اس نے جانا ہے. آ جائے سامنے,
आ जाओ, नजर आएगी तो फिर ही इशारे। बहुत अंधेरा है। हमने अल्लाह मशारे, माफ कर। मुझे वहां से आवाज ओ फिर मेरे ठिकानी है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड, कोई रो रहा है आएगी तो फिर ही इशारे। बहुत अंधेरा है। हमने अल्लाह मशारे, माफ कर। मुझे वहां से आवाज फिर ओ मेरे ठिकानी है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड, कोई रो रहा है। मैम ये सामने खड़ी है, अल्लाह की कसम ये सामने आ गई है। ये नाइट विजन पे देखें, अल्लाह अकबर, चले जाओ, ओ चली माय जाओ, गॉड चली यार, जाओ बेटा, चली अल्लाह जाओ। अकबर। अली तंग वो देख नहीं सामने, करना, तंग नहीं करना हमें, हम तुम्हें अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं वापस, तंग नहीं करना। वो गायब हो गई है। चले जाओ। क्यों रो रही है जाते हुए? कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कह रहे हैं जाओ। अल्लाह की अमान भी दिया हमने, अल्लाह की अमान भी दिया, अल्लाह की अमान भी दिया। वो जा रही है, रो नहीं बच्चा, नहीं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मशारब, अल्लाह अकबर, अनबिलीवेबल। इसको जाने दो, मैं बंद कर रही हूँ वो बतिया। जाने दो, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ, अली अली लाइट लाइट्स जलाओ। लाइट्स लाएं जल्दी। इसको जाने दो, जाने दो इसको, ये रुकी रहेगी अगर लाइट चलती रहेगी। चलो, गई अली गई आप ठीक हैं? जी। नाज़रीन, बाकायदा आज का जो हमने एपिसोड किया है वो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया हुई है। मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी सामने आना। लास्ट टाइम वो बच्चे की शक्ल में हमें चीज़ नज़र आई, लेकिन आज आप एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नज़र आई है, काली स्याह उसकी लाल आंखें रिकॉर्ड हुई हैं। हमने फुल लाइट्स ऑफ करके आज खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है। नाइट विजन पे वो बाकायदा इस खिड़की के पीछे रिकॉर्ड हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो डाउट हो या कुछ और हो। जब वो चीज़ को ये कह रही थी चली जाओ और ये पढ़ाई कर रही थी, तो वो रोते हुए सामने गई है। यहाँ से रोने की आवाज़ें आई हैं, वो भी रिकॉर्ड हुई हैं। कैंडल्स इस्तेमाल हुई हैं, खुशबू का इस्तेमाल किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैम, आज जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, वेरी क्लियर प्रूफ्स। प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। कैंडल्स का इस्तेमाल करना, ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करना, या जो भी पढ़ाई है वो एक प्रोफेशनली इस चीज़ को करती हैं। कैसा, अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है, बेहतर है, लेकिन बहुत एनर्जी लेता है ये बहुत, चीज बहुत। आपके अंदर से जो है ना, रूह से सारी खींच मैं के। बिल्कुल समझ रहा हूँ। और आपने सही कहा, प्लीज आप लोग घर पे खुद ना ट्राई करें, ये आपके अंदर भी आ सकती है और इसको मैं बाहर तो- रखने के लिए भी बहुत मुश्किल एक वजीफा होता है जो आपको जी। साथ साथ करना पड़ता है। और मशारे भी हमेशा छोटे बच्चों की शेप में इसलिए आते हैं कि उनको उनके अंदर जज्ब होना या उनके अंदर घुस जाना ज़रा आसान होता है। जी, जी। बड़ा इंसान क्वेश्चन करता है, उसको फील होता है, तो मैं बच्चों तो को इसलिए ये लोग यूज इस करते टाइम, हैं। रात के टाइम इनके अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और बच्चे नज़र आना इस ऐसी जगह पे जो टेरेस का बैल्कनी से है, विच इज़ अनबिलीवेबल। इतना क्लियर ये चीज़ को सामने, लास्ट टाइम भी बच्चा नज़र आया, लेकिन आज तो ऐसा खौफ ज़्यादा चेहरा था उस मैं उसको मासूम बच्ची भी नहीं कह सकता। एक छोटी उम्र की बच्ची क्या होती है, वो एक मासूमियत होती है। वो ऐसे देख रही है मुझे, नाइट विजन पे रिकॉर्ड हुई है, आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है और खौफ से वो देख रही है, गुस्से से। बाल उसके मुंह पे हैं, इधर पहले रिकॉर्ड हुई है। वो ही थी, मतलब बिल्कुल क्लियर, ये भी नहीं कि साया बॉडी शेप में नजर आई है। आपकी तबीयत भी खराब, हाँ, आपकी तबीयत भी खराब हुई है। और अब वो चीज़
مجھے امید ہے یہاں سے چلی گئی ہے. انشاءاللہ.